بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہوئی ہے، اور رات کے اندھیرے کے شر سے بالخصوص جب وہ چھانے لگتا ہے، اور خصوصاً گروہ میں پھونک پھونک کے جادو کرنے والے گروہوں اور جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ سر کی جماعت سے ملاقات باعث مسرت بھی ہے اور باعث خوشی بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ شوق، آپ کی یہ محبت اور آپ کا یہ ذوق اپنے ہاں قبول فرما لے۔ دو چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں۔ ایک تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں نعت سنا رہے تھے، ان سے میں اس حوالے سے کہ ہمارے روحانی بیٹوں کی طرح ان کی محبت کا شکر گزار بھی ہوں، لیکن یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی عالم کی موجودگی میں اس کی تعریف کے لیے بہت زیادہ کلمات کہنا یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احترام نہیں ہونا چاہیے، احترام ہو، لیکن بہت لمبے چوڑے القابات جن کے اندر نام گم ہو جائے، اور خصوصاً اس شخص کی موجودگی میں، یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ اور دوسری گزارش ہے کہ اسٹیج کے اوپر بچیوں کو، خصوصاً تھوڑی بڑی عمر کی بچیوں کو بلانا سب کے سامنے ذرا مناسب نہیں لگتا۔ چھوٹی عمر کی بیٹیاں اور بات ہوتی ہے، ایک بچی جس نے شاید پردہ بھی کیا ہوا تھا تو اس کا ذرا بلانا مناسب نہیں تھا۔ یہ مسجد ہے، اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی اور اس کا جو خاص ہمارا ماحول ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہماری بیٹیاں ہیں، روحانی بیٹیوں کی طرح ہیں، حقیقی بیٹیوں کی طرح ہیں،
اور ساری ہی امت کی بیٹیاں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پھر بھی کہتے تھے کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے سے بھی بہتر ہے اور نماز سے بھی کہ تو اپنے گھر میں پڑھ لے۔ تو ہمارے دین میں یہ تعلیم موجود ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ میں اور آپ جس کیفیت میں بیٹھے ہیں، اس وقت بھی آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ میرے لباس و رومال کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے طور و اطوار کو دیکھ رہا ہوں، لیکن عرش والا رب اس وقت بھی میرے اور آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس وقت میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ دل کی اصلاح ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ سبحان اللہ۔ جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، اللہ کے سامنے کام آئے گا تو کسی شخص کے وہ دل کام آئے گا جس کو وہ سلامتی کے ساتھ لے کے آیا ہے، محفوظ کر کے لے کے آیا۔ دل پہ بڑی کیفیتیں آتی ہیں۔ اخلاص دل کی کیفیت کا نام ہے، تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، شکر دل کی کیفیت کا نام ہے، صبر دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، توکل دل کی عبادت ہے، یقین دل کی عبادت ہے، اور سب سے بڑی چیز ایمان کا بنیادی تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل میں اندھیرے بھی آتے ہیں اور دل میں نور بھی پیدا ہوتا ہے، دل سخت بھی ہوتا ہے اور دل نرم بھی ہوتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے دل کو جلا ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ملتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتے ہیں، دل ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے اور دل الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، قیامت کے دن ان کو ان کے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کی دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے۔ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو
آج کی اس مجلس میں کیا آپ چاہیں گے کہ ہم اپنے دلوں کو کچھ صاف کر لیں؟ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ تکمیل قرآن ہے تو تکمیل قرآن پہ قرآن کی شان الحمدللہ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ وہ ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کا ایک مقصد اور پیغام یہ ہے کہ یہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔ اس معنی میں اس کو شفا کہا گیا، شفاء لما فی الصدور، یہ جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے اللہ کا قرآن۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ جن کے دل پتھر تھے نا ان کو پگھلایا جائے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ وہ جہنم کی آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے، چورا چورا کر کے رکھ دے گی اور دلوں کے اوپر چڑھے گی۔ ایک دل کی بیماری ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ میرے دائیں طرف حضرت شیخ صاحب تشریف فرما ہے، بائیں طرف حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہے، علماء بیٹھے، ان سے لے کر مسجد کے آخری بچے، نمازی بھائی اور بزرگ تک کوئی بھی نہیں ہے جو اس بیماری سے بچا ہو۔ ہر ایک کے اوپر وہ حملہ کرتی ہے، ضروری نہیں لگ بھی جائے، کسی اللہ والے کو اللہ بچا لے تو بچا لے، ورنہ وہ حملہ ضرور کرتی ہے، اور اس بیماری کو کہتے ہیں حسد۔ کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ آج اسی پر بات ہوگی، حسد کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ حسد ہونے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر جو اللہ کے انعامات ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کی گاڑی ایسی ہے، اس کا بیٹا ایسے ہے، اس کی کوٹھی ایسی ہے، اس کا بنگلہ ایسے ہے، اس کا حسن ایسے ہے، اس کا جمال ایسے ہے، اس کی خوبصورتی ایسے ہے، اس کو اتنی عزت ملی ہوئی ہے، اتنی شہرت ملی ہے، اتنا مال ملا ہے، اس کی اتنی پراپرٹی ہے، اس کی اتنی جائیداد ہے۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے سے انسان کے اندر ایک رال ٹپکتی ہے کہ اس طرح کی چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ دیکھنا جائز ہے، لیکن آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا اور پھر سوچتے ہی رہ جانا کہ یہ اس کو کیا ملا ہوا ہے، یہ نہیں جائز۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُم بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کی زندگی کی رونق کئی قسم کے لوگوں کو جو ہم نے دی ہوئی ہے، کبھی بھی اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا کریں۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ دیکھنا تو جائز ہے اس نیت سے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔
الحمدللہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، لیکن آنکھیں پھاڑ کے لالچ والی نگاہوں سے دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، رال ٹپکا کے دیکھنا، اس نیت سے دیکھنا اچھا یہ کیا تھا اور اس کو کیا مل گیا ہے، وہ دیکھنے سے ہی حسد کا پہلا کام شروع ہوتا ہے۔ لالچ والی نگاہ سے، رال ٹپکتی ہوئی نگاہ سے۔ دوسرا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح لالچ والی نگاہ سے دیکھتا ہے، رال ٹپکا کے دیکھتا ہے، پھر اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ایسی ہی گاڑی، ایسی ہی کوٹھی، ایسا ہی بنگلہ، ایسا ہی حسن، ایسی عزت، ایسی شہرت مجھے بھی ملنی چاہیے۔ اور تیسرا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ اگر مجھے نہیں مل رہی ہے تو اس کے والی جو گاڑی ہے، اس کی جو کوٹھی اور بنگلہ ہے، اس کی عزت جو شہرت ہے وہ مجھے دے دے، اس سے چھین کے مجھے دے دے۔ اور چوتھا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دے یا نہ دے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دوسری وجہ، اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ کو عادت ہے نا، آتے جاتے آپ کی رال ٹپکنے ہی لگتی ہے اور آپ کی نگاہوں میں لالچ آ ہی جاتی ہے، اور آپ ہر کسی کے اوپر نعمت کو دیکھ کے یوں دانتوں میں انگلیاں رکھتے ہیں اور یوں آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ اس کو کہاں سے مل گیا، یہ اس کے پاس کیسے آ گیا، اس کے پاس کیا خوبی ہے۔ عموماً پھر حاسد کی زبان اور اس کا لب و لہجہ یہ ہوتا ہے آتا جاتا تو اس کو کچھ نہیں، بس دکھا چل گیا ہے۔ یہ جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اندر سے یہ جلا ہوا ہے، اندر سے یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ اس وجہ سے اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے بھی تو اس کے اوپر پردہ ڈال کے، حاسد کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے اور اس زبان کا اظہار بھی علماء نے لکھا ہے وہ کیسے کرتا ہے، تو اس والے حسد کا اظہار وہ ایسے کرتا ہے، ویسے تو کل ہم اس کو دیکھتے تھے مانگ رہا تھا، اب پتہ نہیں کیسے اس کا تکا لگ گیا۔ ہے کچھ نہیں اس کے پاس۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا ہی ہے نا، تو اللہ کہتا ہے میرے آسمان کو دیکھا کرو اور اس نیت سے دیکھا کرو، اتنے بلند آسمان کو لانے والے تیری شان کی بلندیوں کا کیا عالم ہوگا۔ آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا ہے تو زمین کو دیکھا کرو، زمین کے ان پھولوں کو دیکھا کرو، پتیوں کو دیکھا کرو، رنگت کو دیکھا کرو، خوشبو کو دیکھا کرو کہ اللہ تیری تخلیق کے کیا کہنے ہیں، تیری قدرت کے کیا کہنے ہیں، تیرے نظام کے کیا کہنے ہیں۔ آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا ہے، ٹمٹماتے دیوں کو اور تاروں کو دیکھا کرو کہ جو رات کو سوتے نہیں، ان کا مالک اس کی بیداری کا عالم کیا ہوگا۔ چاند کے نور کو، سورج کی روشنی، ضیاءپاشیوں کو دیکھا کرو، اور جس رب نے اس نور کو بنایا ہے اگر اس کے چند گھنٹوں کے نور کو انسان مقید کر لے، قیامت تک کے لیے بجلی ختم نہ ہو اور سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اے اللہ تیرے اپنے نور کے کیا کہنے ہیں۔
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. زمین و آسمان میں غور و فکر کیا کریں. کسی کی دولت آپ کو نظر آتی ہی ہے، اس کی کوٹھی اور بنگلہ اگر آپ کو نظر آتا ہی ہے اور آپ کی نگاہوں میں لالچ پیدا ہو ہی رہی ہے اور راڑ ٹپک ہی رہی ہے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کی دولت پہ نہ ٹپکاؤ. اگر لالچ سے دیکھنا ہے تو صرف دو چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک اس قاری قرآن کو جو قرآن کی دن رات تلاوت کرتا ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو دیکھ کے رشک کیا کرو، کاش میں بھی قرآن کی ایسے تلاوت کروں. اور مال کو نہیں، یہ دیکھا کرو کہ یہ مال اللہ کی راہ میں جو لگا رہا ہے کاش میں بھی ایسے لگایا کروں. ان علماء سے پوچھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت حدیث بیان کی. لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اس پہ نہیں رشک کہ لوگ اس کی عزت کیسے کرتے ہیں، اس کی واہ واہ کیسے بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کہ کتنی نیکیاں کماتا ہے، دن میں بھی پڑھتا ہے رات میں بھی پڑھتا ہے، کاش میں بھی ایسے پڑھوں. اور دولت پہ نہیں، اس کے اوپر کہ یہ کتنی نیکیاں کماتا ہے، دن میں بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، رات میں بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، مساجد بھی بناتا ہے، ادارے بھی بناتا ہے، غریبوں کا ہمدرد بھی ہے، یتیموں کا کفیل بھی بنا ہوا ہے، بے آسراؤں کا آسرا بھی بنا ہوا ہے، دن رات خرچ کر رہا ہے. کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی ایسے خرچ کرتا. یہ خواہش تو اتنی پیاری ہے. ادھر آپ خواہش کریں گے اور اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ اس نے اتنا مال خرچ کر لیا. صرف دولت میں کیا رکھا ہے؟ وہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھی. صرف کرسی میں کیا رکھا ہے؟ وہ تو فرعون کو بہت بڑی کرسی اپنے دور کی ملی تھی. صرف کوٹھی اور بنگلے کے اندر کیا رکھا ہے؟ قارون کو اتنا بڑا بنگلہ اور اتنی بڑی کوٹھی ملی کہ دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہ کیسے فخر اور تکبر کے ساتھ جا رہا ہے اور انہوں نے راڑ ٹپکائی تو اللہ کے بندوں نے کہا تھا اسے بھی یوں زمین پہ نہ اترایا کرو. امام کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک آدمی اسی طرح جا رہا تھا فخر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے محل سمیت ہی اس کو زمین کے اندر دنسا دیا. تو پہلی وجہ میں نے کیا عرض کی ہے؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لالچ والی نگاہوں سے لوگوں کو نہ دیکھا کریں، دیکھا ہی نہ کریں. دیکھیں گے نہیں، اگلی سٹیج شروع نہیں ہوگی. دیکھنا ہے تو ان کی نیکیوں کو آپ دیکھ لیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے انداز کو دیکھ لیں اور پھر وہ میدان کھلے. آپ فوراً ویسی نیکیاں کر سکتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. جتنی آپ کر سکتے کر لیں. جو آپ نہیں کریں گے وہ آپ کے شوق کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں بن کیے ہی اللہ لکھ دے گا. اس کے دیکھنے کا تو فائدہ ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، اور دوسرا بندہ اس کے پاس علم تو ہے مال نہیں ہے اور وہ سوچتا ہے میرے پاس ایسا مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہوں میں لگاتا. امام کائنات فرماتے ہیں فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، اللہ ان دونوں کا اجر برابر ہی کر دیتا ہے.
اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اور اس کے اچھے جذبے کی وجہ سے کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں لگاتا۔ دوسری وجہ حسد کی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق میں غلطیاں جب کرتے ہیں تو حاسد انسان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطیوں کو معاف نہیں کرتا، غلطیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، بڑا یاد رکھتا ہے، اور اس کے الفاظ میں تو مجھے بڑا یاد ہے، اس موقع پہ تو نے ایسے کیا تھا نا، اور فلاں موقع پہ تو نے ایسے کیا تھا نا، اور فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا نا۔ علماء کو اللہ جزائے خیر دے، سمجھانے کے لیے کیا کیا انداز اپناتے ہیں۔ ہمارے ایک فاضل عالم کہا کرتے ہیں کہ بڑا یاد ہے، یہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ جس کو فخر سے آپ کہہ رہے ہیں بڑا یاد ہے؟ لوگوں کی غلطیاں، ان کے گناہوں کو دل کے اندر یاد رکھنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس پہ آپ کو کیا ثواب ملتا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ حاسد انسان کے دل کے اندر ایسی کڑن اور جلن ہوتی ہے کہ محسود یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے اور یہ اس کو سزا 100 دفعہ دیتا ہے۔ 100 دفعہ نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں بعض دفعہ پوری زندگی سزا دیتا رہتا ہے۔ غلطیاں ہو جانا ہماری فطرت ہے، کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ امام کائنات علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور خصوصاً یہ غلطیاں رشتہ داروں سے ایک دوسرے کے حق میں زیادہ ہو جاتی ہیں اور حسد بھی پھر رشتہ داروں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب مجھ سے آپ کو کیا حسد ہونا ہے، مجھے آپ سے کیا حسد ہونا ہے؟ سالوں بعد ملاقات آپ کی مجھ سے ہوئی، میری آپ سے ہوئی، ہمارے کسی جگہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو جس سے دن رات ملاقات ہوتی ہے، ایک بیڈ میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک زمین پہ رہتے ہیں، دن رات واسطہ پڑتا رہتا ہے، لین دین ہوتا ہے، غلطیاں ان سے ہوتی ہیں نا۔ امام کائنات کے پاس ایک شخص آتا ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعوننی، میرے رشتہ دار ہیں اور وہ رشتہ دار بھی ایسے ہیں میں ہر وقت ان کے ساتھ جڑتا ہوں، وہ ہر وقت ٹوٹتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ اوتیہم، میں ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہوں، کام آتا رہتا ہوں، مطلب پورا کرتا رہتا ہوں، مجال ہے کہ وہ کبھی میرے کام آئے۔ تیسری شکایت سن لیں، صحابی ہے، اللہ کے نبی کا دور ہے، اپنے رشتہ داروں کے 3 اس نے کمپلینٹس جمع کروائی ہیں، 3 مقدمے، 3 شکایتیں جمع کروائی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کہتا ہے احلم عنہم ویجھلون علی، ان سے غلطی ہو جائے تو میں برداشت کر سکتا ہوں، میری غلطی کبھی برداشت نہیں کرتے۔ ویسے ہر دور میں شکایتیں یہ 3 ہی ہوتی ہیں جو اس نے لگا دی بڑے جامع الفاظ میں، میں جڑتا ہوں وہ ٹوٹتے ہیں، میں دیتا ہوں وہ دیتے نہیں، میں برداشت کرتا ہوں وہ میری غلطیاں برداشت نہیں کرتے، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انک اذا تصفه المل ولن يزال لك من الله ظهير على ذلك ما دمت على ذلك، اے میرے صحابی وہی ذلیل ہو رہے ہیں جب تک تو اس پہ قائم رہے گا اللہ تیرے ساتھ رہے گا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون
غلطیاں ہیں رشتہ داروں سے. ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف نہیں کرتے. یہ ایسی بڑی غلطی ہے کہ انسانی تاریخ میں شاید رشتوں کے حوالے سے اس سے بڑی غلطی شاید ہی کوئی ہو. اس غلطی کا گڑھنے والا منافق ہے، لیکن اس منافق کے پروپیگنڈے میں ایک سادہ و مسلمان جناب مصطح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا، واحد وہ انسانی تاریخ کی خاتون جن کے گھر میں جبریل وحی لے کے آتا اور اس حالت میں بھی لے کے آتا جب امام کائنات علیہ السلام سیدہ عائشہ کے بستر پہ ہوتے ہیں. واحد وہ خاتون جن کو دنیا میں یہ اعزاز ملا جو کسی مرد کو بھی نہیں ملا. فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ نے میری اور اپنے پیغمبر کی لعاب کو بھی اکٹھا کر دیا تھا. مسواک لے کے آئے عبد الرحمن ابن عوف، امام کائنات نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا، مسواک کو نرم کیا، اپنے دانتوں میں چبا کے امام کائنات کو دی، اور وہی مسواک امام کائنات نے چبائی اور کہتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جب اپنے رب کے پاس جا رہے تھے تو میری گود میں تھے. یہاں پہ سر رکھا تھا آپ نے. ان پہ تہمت لگائی ہے منافق نے، اور یہ صدیق کی بیٹی ہیں، اور اس میں ملوث ہو گیا ہے ایک صحابی سادہ جو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار ہے، مصطح. ہم بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، پوچھیں حفصہ صاحب سے پوچھیں، ان بزرگوں سے پوچھیں، ان بھائیوں سے پوچھیں، بیٹیوں کا مقام باپ کے دل میں کیا ہوتا ہے. صدیق جو بڑی بڑی مصیبتیں پہاڑ جیسی مسکرا کے سہ گیا تھا، بیٹی کے اوپر تہمت والے ماحول کو برداشت نہیں کر سکا، اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں، نیندیں حرام ہیں، اور جناب صدیق اس غصے میں آ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مصطح، میرا رشتہ دار ہوگے، میرے گھر کے سارے اخراجات، تیرے گھر کے سارے اخراجات میں پورے کروں، اور پھر بھی تجھے یہ احساس نہ ہوا کہ میری بیٹی پہ جو تہمت لگی اس کو آگے بیان کرنے میں تو بھی شامل ہو گیا. اللہ کی قسم آج کے بعد میں تجھے کچھ نہیں دوں گا. ادھر صدیق یہ کہتے ہیں اور ادھر عرش والا رب صدیق سے ایک بات کہتا ہے، اگر سمجھ آ جائے تو آج کا وہ سب سے عظیم پیغام ہے. سورہ نور 18واں پارہ. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. یا اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں. کیسا کلام ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا اس کے اندر جمال ہے، کیا الفاظ کی گہرائی ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھنا ہے ہمیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، وہ لوگ جن پہ اللہ کا فضل ہے، جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ مسکینوں کو نہیں دیں گے، اور وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ اللہ کی راہ میں مہاجروں کو نہیں دیں گے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب آپ کسی رشتہ دار کی غلطی کی وجہ سے نیکی کرنا روک دیتے ہیں، اپنا مال روک دیتے ہیں،
اپنی شفاعت روک دیتے ہیں، اپنی محبت اور گنجائش جو اللہ نے آپ کو دی ہے اور جو احسان کرتے تھے وہ احسان روک دیتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ احسان میں کرتا ہوں، اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ دینے والا بھی تو آپ کو عرش والے نے بنایا۔ قرآن کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن پہ اللہ کا فضل ہے، جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، وہ یہ دینا بند نہ کریں اور یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ ہم نہیں دیں گے۔ اور دینا بھی کن کو ہے؟ یا اس وجہ سے آپ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی کام کرتا تھا؟ نہیں، آپ تو اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ رشتہ دار ہے، تو رشتہ تو نہیں ٹوٹتا، رشتہ تو باقی ہے، بھائی تو بھائی ہے، ظلم بھی کیا ہے تو خون تو وہی ہے، بھانجا تو بھانجا ہے، برا بھی ہو گیا ہے، خون تو وہی ہے، بھتیجا تو بھتیجا ہے، ظالم بھی ہو گیا ہے، خون تو وہی ہے، بہن تو بہن ہے، اس نے غلطی کر بھی لی ہے، خون تو وہی ہے جو آسمان والے رب نے فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ نے اس طرح بھی اشارہ کیا کہ جو میں نے رشتے بنائے ہیں، کیا تو ان کو توڑنا چاہتا ہے؟ نہ توڑو۔ یا اس وجہ سے بندہ دیتا ہے کہ غریب آدمی ہے، تو اگر اس نے غلطی کر لی تو غربت تو ختم نہیں ہوئی، تو غریب تو اب بھی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے آپ دے رہے تھے تو اب بھی دیتے رہے۔ یا اس وجہ سے آپ دیتے ہیں کہ دینی خدمت ہے، جیسے اللہ کی راہ میں ہجرت ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ تو اس نیت سے اپنا صدقہ جاری رکھیں، بلکہ کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کاش یہ الفاظ میرے اور آپ کے دل میں اندر اتر جائے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کی سزا نہیں دی، غلطی کی سزا معاف کر دی، پھر اللہ نے یہ کہا درگزر بھی کر دیں، صفح بھی کر دیں۔ درگزر کرنا یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی اس کے سامنے تذکرہ بھی نہ کریں کہ تو نے پہلے بھی غلطی کی تھی نا، اور میں نے تجھے معاف کیا تھا نا، بس اللہ کی خاطر معاف کر کے کہانی ہی ختم کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ دوبارہ سنیں اس آیت۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوگی، ساس اپنی بہو کو معاف کر دیں۔ تم نہیں چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، اگر اللہ پکڑ لے تو ایسے پکڑتا ہے کہ اس کی پکڑ تو ہم نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ ایک بہو آئی روتی ہوئی میرے گھر میں آئی، عین دوپہر کے وقت، آنکھیں سوجی ہوئی، لالگی پھیلی ہوئی، آنسو
سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا، اور حتیٰ کہ کپڑے اور دوپٹے کا جو پلو ہے، جو کونا ہے، کنارہ، وہ بھی بھیگا ہوا۔ کیا ہوا بیٹی؟ میری ساس مجھ پہ ظلم کرتی ہے۔ ساتھ سسر بھی شامل ہو جاتا ہے، ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میری زندگی کو انہوں نے جہنم بنایا ہوا ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ ہی ان کو کچھ سمجھائیں۔ سمجھایا، باز نہ آئی۔ اور پھر وہ عورت ایک دفعہ روتے ہوئے وہ بھی میرے گھر میں آئی اور کہنے لگی کہ میں نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے، رات کو رخصت کیا ہے، اور فجر کے بعد میرے داماد کا فون آ گیا ہے، نہ تیری بیٹی پسند ہے نہ سامان پسند ہے، صبح آ کے ابھی آج ہی بیٹی بھی واپس لے جا اور سامان بھی واپس لے جا، معاف کر دیں، بیٹیاں آپ کی بھی ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ میری بیٹیوں، وہ 70-80 سال کی بوڑھی ماں ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ میں اس کی خدمت کیوں کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھے کہ وہ باغی بن کے ایک بہو آئی اور اس نے اس پورے گھر کو اجاڑ کے اور معاملات کو خراب کر کے رکھ دیا، بیٹے کو ماں سے جدا کر کے رکھ دیا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی عورت کی جب اپنی ماں بوڑھی ہوئی تو پھر اپنی ہی نندوں سے کہتی تھی میری ماں کا کچھ تو خیال کیا کرو، کچھ تو خیال کیا کرو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کر دو۔ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو ڈر لگتا ہے کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، اور غلام کو تو جوتے سے بھی نیچے سمجھا جاتا تھا، ان کی منڈیاں لگتی تھی، بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، اور غلام کی پٹائی کیے جا رہے تھے۔ امام کائنات علیہ السلام نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ہی جملہ بولا، اعلم ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا۔ سنن ابی داؤد، اے ابو مسعود، جتنی تیرے اندر طاقت ہے، عرش والے رب کے اوپر، عرش والا جو رب ہے اس کے اندر تجھے پکڑنے کی اس سے زیادہ طاقت ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا کہ کون ہے جو مجھے ایسے سمجھا رہا ہے۔ پیچھے دیکھا تو امام کائنات علیہ السلام تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا کہ اللہ جیسے میں ان کی پٹائی کر رہا ہوں، اللہ مجھے قیامت کے دن پکڑے گا اور حساب لے گا۔ ایک اور روایت میں ایک اور واقعے کے اندر تو یہ آتا ہے، اور کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی، مجھ سے حساب نہیں دیا جائے گا، آج کے بعد میں اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اللہ کے ولی ہیں، عظیم انسان ہیں، عالم ربانی ہیں، عدل و انصاف پوری دنیا کے اندر اس کا فریرہ رہانے والے ہیں، لیکن ان کے نوکر نے ان کو زہر ملا کے دے دی ہے۔ پوچھتے ہیں پکڑا گیا ہے، سامنے بلاتے ہیں کیوں زہر دی ہے؟ آپ کے رشتہ داروں نے کہا تھا، لالچ دی تھی، نہیں آیا لالچ میں، دھمکیاں دیتے رہے، میں ڈر گیا، کمزور بندہ تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جناب عمر آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں،
کہتے ہیں اللہ تجھ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا نوکر تھا اور میں نے تیرے حق میں بڑی غلطیاں کی، یہ میرا نوکر تھا، اس نے میرے حق میں غلطیاں کی، میں اپنے نوکر کو معاف کرتا ہوں تو عرش والا اپنے نوکر عمر کو معاف کرتا ہے۔ کیا سریسر کے لوگ رب کریم کے ساتھ یہ سودا نہیں کرنا چاہتے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق تھے نا، جانتے تھے اللہ نے کیا کہہ دیا ہے، فوراً کہنے لگے اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تیری معافی نہیں چاہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور آج کے بعد مستہ کے خرچے میں کوئی کمی نہیں آنے لگا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ویسے سوال یہ ہے کہ آپ جو معاف کریں گے، کیا آپ کتنے بڑے جرم معاف کر لیں گے؟ کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی نا جو اس نے کی ہوں گی اور آپ ان کو معاف کر دیں گے، اور جو اللہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے، میں مثال کے طور پہ کہا کرتا ہوں، اگر ایک شخص ہے اس نے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مثال کے طور پہ اس نے کسی شخص کے اوپر قتل کا ناجائز مقدمہ یا جائز مقدمہ کیا ہوا ہے، اور عشق نے اس کے رد عمل میں اس کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا مقدمہ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ سے ڈیل کرتا ہے کہ آپ یہ چھوٹا سا جو بکری کی چوری کا مثال کے طور پہ 1000-2000 کا مقدمہ ہے، آپ یہ اٹھا لیں اور میں تمہیں قتل کا مقدمہ معاف کرتا ہوں، تو کیا آپ اس کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے نا؟ یار اس کا مقدمہ بڑا ہے، سزا بھی اس کی زیادہ ہے، پکڑ بھی زیادہ ہے، اس کو جھیلنا بھی مشکل ہے، وکیل بھی مہنگے ہیں، مسئلہ بھی زیادہ ہے، چلے گا بھی لمبا، یہ تو معمولی سی بات ہے، میں اس کو اٹھاتا ہوں، چلیں جی آپ مجھے معاف کر دیں۔ جو ہم نے اللہ کے حقوق میں گناہ کیے ہوئے ہیں ان کی سزا میں تو قبر کے سانپ اور بچھو بنتے ہیں، اور موت کی سختیاں بنتی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں تم میرے بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہم پھر بھی معاف نہیں کرتے تو وجہ یہ ہوتی ہے اس نے میری اتنی انسلٹ کی، میں پھر بھی معاف کر دوں، اس نے میری عزت خراب کر کے رکھ دی، میں پھر بھی معاف کر دوں، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں پھر بھی معاف کر دوں۔ آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے تو اگر آپ کو عزت کی گارنٹی دے دیں اور ضمانت دے دیں اور ضامن بھی وہ دے دیں جو امام کائنات ہو، اور اس سے بڑا ضامن دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ ان کو ضامن مان لیں گے؟ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 3 باتیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، میں قسم اٹھا کے تمہیں کہتا ہوں جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اللہ خود اضافہ کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری وجہ جو حسد کی تیسری وجہ ہے، پہلی وجہ میں نے کیا عرض کی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا، یاد کرنا ہے آپ نے سبق کی طرح، پہلی وجہ کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا، اس کا علاج ہے آپ نیکیوں کو دیکھیں، خیر کے کاموں کو دیکھیں، زمین و آسمان کو دیکھیں، کائنات کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کے نظارے کریں، اللہ کی عظمت کو یاد کریں، بندوں کے مال کی طرف نہ لگے رہا کریں۔ اور دوسری میں نے وجہ عرض کی حسد کی ہوتی ہے ایک دوسرے کے حق میں غلطیاں، اور تیسری وجہ بہت خطرناک ہے، تیسری وجہ ہوتی ہے انسان کے دل میں چھپا ہوا تکبر۔ ایک گاؤں میں ایک چودھری صاحب ہیں، مالدار ہیں،
اب اللہ تعالیٰ کسی اور کو مال دے رہے، پیسہ دے رہے، زمین دے رہے، اور وہ اس کے مقابلے میں لگتا ہے اس کو کہ سر اٹھائے گا اور میری ٹکر کا میرے مقابلے میں آ جائے گا، تو وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں. اب یہ میری ٹکر میں، اس پورے گاؤں میں میری چلتی تھی، اب یہ میرا مقابلہ کرے گا. ایک خاندان اور برادری کے اندر ایک بندے کی بڑی عزت ہے، واہ واہ ہے، اب کسی اور کو بھی عزت ملنے لگی ہے تو سوچتے ہیں اچھا اب سارے لوگ اس کی بھی عزت کریں گے اور یہ میری ٹکر کا مقابلے کا ہو جائے گا. امام ابن حزم رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیا عظیم انسان تھے. فرماتے ہیں ہمارا تجزیہ کرتے ہوئے کہ یہ والا جو حسد ہوتا ہے نا، یہ جتنا تعلق قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا شعبہ ایک ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے. یہ والا حسد سیاستدان کو سیاستدان سے ہوتا ہے، بزنس مین کو بزنس مین سے ہوتا ہے، مزدور کو مزدور سے ہوتا ہے، امیر کو امیر سے ہوتا ہے، غریب کو غریب سے ہوتا ہے، عالم کو عالم سے ہوتا ہے، مسجد والے کو مسجد والے سے ہوتا ہے، حافظ صاحب کو حافظ صاحب سے ہوتا ہے، خطیب کو خطیب سے ہوتا ہے. جتنا شعبہ کلوز ہوتا جائے گا اتنا یہ والا حسد تکبر والا انسان کے اندر بڑھتا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی ٹکر کا اور اپنے مقابلے کا اور اپنی جگہ اور اپنے خاص ماحول میں اپنی ٹکر کا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو اس وجہ سے بھی انسان کے اندر حسد آتا ہے. اس کا علاج بہت خوبصورت ہے، ایک نہیں کئی علاج ہیں. ان میں سے چند ایک کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. آپ اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھیں گے نا، انشاءاللہ آپ کے دل سے یہ والا حسد صاف ہوتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اونچی نہ پڑھیں لیکن دل میں ایک دفعہ میرے ساتھ ضرور پڑھ لیں. قرآن دل کی صفائی کرتا ہے اس نیت. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار کو چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت و پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے. بادشاہ تو ہے، تو ہر چیز میں قادر ہے. آپ سے سوال ہے، آپ کے خاندان میں جس کو عزت مل رہی ہے تو کون دے رہا عزت؟ اللہ. آپ کے محلے میں گاؤں میں کسی کو شہرت مل رہی ہے تو کون دے رہا ہے؟ اللہ. کسی کو دولت مل رہی تو کون دے رہا ہے؟ اللہ. کوٹھی اچھی کسی کی بن گئی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ عزت و ذلت، مال و دولت، غربت و فقیری و امیری کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ. اور اللہ تو اپنے بندوں کو دیتا ہی رہتا ہے. اس لیے امام بغوی اور دیگر ائمہ نے یہ بات بڑے خوبصورت طریقے سے لکھی کہ جو کسی کی گاڑی کو دیکھ کے حسد کرتا ہے، اصل میں وہ گاڑی والے سے
دشمنی نہیں کر رہا، جو عزت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے وہ عزت والے سے دشمنی نہیں کر رہا، جو کسی کی دولت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے وہ اس دولت والے سے حسد نہیں کر رہا، جو کسی کی اونچی کوٹھی اور بنگلے کو دیکھ کے حسد کرتا ہے وہ اس کی کوٹھی اور بنگلے سے حسد نہیں کر رہا، وہ سب چیزیں تو دینے والا اللہ ہے، اور حاسد اللہ کے فیصلے سے مقابلہ کر رہا ہے اور اس سے ٹکر لگا رہا ہے۔ اور اللہ سے ٹکر لگانے سے آپ کا بھلا تو نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ شرارت کر لیں گے، وقتی طور پہ آپ تنگ کر لیں گے، وقتی طور پہ آپ مقدمہ بھی کر لیں گے، وقتی طور پہ آپ ٹانگیں بھی کھینچ لیں گے، وقتی طور پہ آپ پروپیگنڈا بھی کر لیں گے، وقتی طور پہ آپ ذلیل کرنے کی کوشش بھی کر لیں گے، وقتی طور پہ آپ جتھا بھی بنا لیں گے، وقتی طور پہ آپ روڑے بھی اٹکا لیں گے، وقتی طور پہ آپ پریشان بھی کر لیں گے، وقتی طور پہ آپ عدالت میں گھسیٹ بھی لیں گے، وقتی طور پہ آپ نیندیں بھی حرام کر دیں گے، وقتی طور پہ عارضی طور پہ آپ سب کچھ کر لیں گے، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کی عزت اور قدرت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کی ان پریشانیوں دینے سے ذلیل آپ ہی ہوں گے اور آخرت آپ کی ہی برباد ہوگی۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے آخر عزت اسے ہی ملے گی۔ کیا مکہ کے سرداروں نے امام کائنات علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے تھے؟ یقیناً کیے تھے۔ گلیوں میں گھسیٹا تھا، صحابہ کو گھسیٹا تھا، گلی کے اور رسے میں پھندے ڈالے تھے، گلے کے اندر پھندے ڈالے تھے، اوجڑی پھینک لی تھی، مختلف نام بنا دیے تھے۔ عارضی طور پہ وہ سب محسوس کرتے تھے کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وقت بہت آہستہ گزرتا ہے۔ یہ تو ہم گنتے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے، اللہ کے ہاں تو ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ بھی ابھی نہیں گزرا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں وقت کی جو ڈائمنشن ہے وہ ویسے نہیں ہے جیسے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ چند لمحوں کی بھی بات نہیں ہوتی ہے۔ ابھی بس چند وقت، چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے، اور وہی مکہ کے سردار جو مکہ میں یہ کچھ کر رہے تھے، ٹھیک ہجرت کے 2 سال بعد دوسرے سال وہ نیچے تھے اور ان کی بکریاں چرانے والا عبداللہ بن مسعود ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے فیصلے نہیں بدلتے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس سے بھی صاف مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ جناب یوسف اور ان کے بھائی ہیں، اب بھائیوں نے اپنے بھائی سے حسد شروع کر دیا ہے، اور اس حسد کی آگ میں انہوں نے بہت پریشان کیا ہے، لیکن وہ پریشانیاں وقتی تھی۔ اتنا پریشان کیا ہے یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے، یوسف بکتا رہا ہے، اس کے ریٹ لگتے رہے ہیں، قیمت لگتی رہی ہے، اور گھروں کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے ماحول میں سیدنا یوسف رہے ہیں، جیل کے اندر بھی گئے ہیں، اور یوسف کے ماں باپ رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی ہے اور سفید ہو گئی ہیں آنکھیں، لیکن کیا ان کی ان حرکتوں سے اللہ کا فیصلہ بدلا؟ کئی سال لگائے انہوں نے، وقتی طور پہ پریشان کیا، لیکن جو اللہ کا فیصلہ تھا آخر کار اسے ہی غالب آنا تھا، اور وہ وقت بھی اللہ نے دکھا دیا۔ حسد کرنے والے یوں فقیروں کی طرح اپنے اپنے سامان پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جس کو کنویں میں پھینک کے آئے تھے اللہ نے اس کو تخت کے اوپر بٹھا کے بادشاہ بنایا،
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ والد گرامی حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ کہا کرتے تھے آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ نے جناب یوسف کا واقعہ بڑا جھوم جھوم کے سنا ہے اور بڑے مزے مزے سے سنا ہے اور لوگ بڑا اس واقعے کو پسند کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس واقعے سے سبق کوئی نہیں لیتا۔ پوچھا سبق کیا تھا؟ فرمانے لگے بیٹے سبق تو یہ تھا یوسف بننا، برادران یوسف نہ بننا۔ زندگی میں جب پریشانیاں آئیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، الجھنیں آئیں تو تم یوسف بن جانا، یوسف کے بھائیوں کی طرح نہ بننا۔ لیکن واقعہ ہم یوسف کے سنتے رہے، سر ان کے کردار پہ دھنتے رہے، اور جب مسئلہ پیدا ہوا تو ہم سارے ہی یوسف کے بھائی بنے، یوسف کوئی نہ بنا۔ بات کو مختصر کرتے ہیں، کافی طویل ہو چکی ہے۔ اس کا بہت خوبصورت علاج اللہ تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے، رب کریم نے دعا میں رکھا ہے۔ نماز کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، کاش ہم اس پہ غور بھی کر لیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ جسے تو دے دے پوری کائنات اسے محروم نہیں کر سکتی، اور جسے تو محروم کر دے پوری دنیا مل کے اسے کچھ دے نہیں سکتی ہے۔ تو حاسد کا ایمان تقدیر پر بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ لائٹ گئی ہے میرا خیال ہے، ٹھیک، بارک اللہ۔ تو حاسد کا ایمان بنیادی طور پہ تقدیر پہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ ایک چیز کی طرف یہاں میں اشارہ کرتا چلوں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں، محلے میں کسی کو عزت دے دیتا ہے تو کیا اس کے بعد ہمیں دینے کے لیے اللہ کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں؟ حاسد یہ سوچتا ہے کہ اس کو عزت مل گئی تو اب اللہ مجھے کہاں سے دے گا، وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کا تقدیر پر، اللہ کے خزانوں پہ، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی طاقت پہ، اللہ کے خزانوں پہ، اس کے وسیع خزانے تو اتنے ہیں، جن و انس بھی آ جائیں، چھوٹے بڑے بھی آ جائیں، اگلے پچھلے بھی آ جائیں، مرد عورت بھی آ جائیں، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، میدان میں جمع ہو کے مانگتے جائیں، میرا رب سب کی مرادیں پورا کرتا جائے۔ سب کو دینے کے بعد جتنی کمی اس وقت ہوگی کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور اس سمندر کے ٹھاٹھے مارتے لہروں کے اندر آپ سوئی کو ڈبوئیں اور پھر اس کو نکالیں تو سوئی کی نوک پہ جو پانی کا ذرہ آپ نے نکالا ہے، اس پانی کے ذرے سے جتنی کمی سمندر کے پانیوں میں ہوئی ہے، سب کو دینے کے بعد میرے رب کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور حاسد کا ایمان اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کو مل گیا تو اب اللہ مجھے کہاں سے دے گا۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، آپ اس کی طرف دیکھتے کیوں ہیں؟ آپ اپنے حصے کی محنت کریں اور اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں، اور پھر دیکھنا کہ اللہ آپ کو کیسے دیتا ہے، کیسے عنایت کرتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى
وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى. وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی اپنے خزانے کھولتا ہے اور وہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے. تمہارا تعلق تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. فیصلے تو وہ کرتا ہے، اختیارات تو اس کے پاس ہوتے ہیں. تو ہم نیچ اور گھٹیا حرکتوں پہ کیوں اتر آتے ہیں؟ ہم ادھر ادھر کے پروپیگنڈے کیوں کرتے ہیں؟ ہم منافقت کے مرض کے اندر مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن ابی تو ماں جی عائشہ کی شان کو گھٹانا چاہتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. ماں جی عائشہ کہتی ہیں مجھے یقین تھا میرے بارے میں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دے گا، میں پاک دامن ہوں، لیکن مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ اللہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کر دے گا. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ایک چوتھی آخری اور اہم وجہ حسد کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں حسد کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. اگر آپ نمازی ہیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، آپ عمرہ اور حج کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے دل کو حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، تو بالکل آپ اس بات پہ پوری طرح خطرے میں ہیں کہ حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب نامہ اعمال کو دیکھے گا سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور حسد والے کو اللہ معاف نہیں کرتا. امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ان اعمال میں ظاہر ہے نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جو بھی آپ نے کیے وہ اعمال پیش کیے گئے اور گناہ بھی گئے. اللہ نے نیکیاں بھی دیکھی، گناہ بھی دیکھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، دو بندوں کو معاف نہیں کیا. ایک اس کو معاف نہیں کیا جو میرے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور اس کو معاف نہیں کیا جو اپنے دل میں دوسرے کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے. اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حسد اور بغض اور کینہ شرک کے قریب قریب کوئی گناہ ہے. یہ جو ہمیں غلطی لگی ہوئی ہے نا کہ ہم بڑے وہابی ہیں، بڑے اہل حدیث ہیں، بڑے توحید والے ہیں، اچھی بات ہے، عظمت کی بات ہے. اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت دی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی توحید اس وقت تک ادھوری ہے اور آپ کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے جب تک آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا اور اللہ کے خزانوں پر ایمان نہیں ہوتا. اور حاسد بننے کا یہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. اصل میں تو وہ تقدیر سے جنگ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلوں سے جنگ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک خطرناک ترین وجہ چوتھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے. زانی سال میں ہفتے میں کتنی دفعہ زنا کرتا ہوگا، چور کتنی چوریاں کرتا ہوگا، ڈکیت کتنی ڈکیتیاں کرتا ہوگا، شرابی کتنی شراب پیتا ہوگا. جتنے یہ سارے گناہ کرتے ہیں نا، یاد رکھیے مجھے تو غور کرنے سے یوں لگتا ہے کہ حسد کرنے والا ہر وقت ہی گناہ میں رہتا ہے، کیونکہ اس کی دل کی کیفیت ایسی ہے، دل کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ بیچارہ ہر وقت ہی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا دب الیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد
امتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ آپس میں بغض اور حسد ہوتا ہے. اور میری امت کے لوگوں، کہیں یہ تمہارے اندر بھی پیدا نہ ہو جائے. اپنے آپ کو اس طرح کے تعلقات کے بگاڑ سے بچا کے رکھنا. انہا الحالقہ، یہ بیماریاں استرے والا کام کرتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، وہ والا استرا نہیں جو بالوں کو صاف کرتا ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں. تحلق الدین، یہ تمہاری نیکیوں کو صاف کر دیتے ہیں. اس کا ایک اہم ترین علاج یہ ہے کہ صرف دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھیں، آخرت کو بھی نگاہوں میں رکھا کرے. اتنا بڑا گناہ ہے حسد. آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا، اور ابلیس نے سیدنا آدم سے حسد کیا تھا ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر. اور زمین پہ سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا. آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا تھا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے. یہودی جو یہودی ہی رہ گئے اور ان کو ایمان کی نعمت نصیب نہ ہوئی، تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ حسد تھی، اور وہ کزنوں والا حسد. وہ کہتے تھے آخری نبی ہمارے دادا کی لڑی سے آئے گا، لیکن جب وہ دادا کے بھائی کی لڑی سے آیا تو وہ حسد میں ہو گئے کہ ہمارے کزنوں میں سے نبی آ گیا ہے، اور دادا کے بھائی کی نسل سے کیوں آیا ہے، ہمارے دادا کی نسل سے کیوں نہیں آیا ہے، اسماعیل کی نسل سے کیوں آیا اور اسحاق کی نسل سے کیوں نہیں آیا ہے، اسحاق کی نسل سے کیوں نہیں آیا اور اسماعیل کی نسل کو یہ فضیلت اور بزرگی کیوں مل گئی. اور مشرکین مکہ کے شرک کے اوپر جمے رہنے اور ایمان کو قبول نہ کرنے کے پیچھے بھی ایک وجہ حسد تھی کہ ہم نے بنو ہاشم کی ساری عزتوں کو مان لیا، یہ کعبہ کے متولی بنے ہم نے مان لیا، یہ حاجیوں کو پانی پلانے لگے ہم نے مان لیا. اب یہ خاندان کہتا ہے ہمارے اندر نبی بھی ہے، ہم اس کے نیچے لگ کے رہیں گے. اور جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس کی منافقت کے پیچھے بھی ایک وجہ حسد تھی کہ اس کو سرداری ملنے والی تھی، اور امام کائنات تشریف لائے تو اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی، تو پوری زندگی حسد کی آگ میں جلتا رہا. اور اللہ نے یہاں تک کہہ دیا آپ اس کے لیے 70 مرتبہ معافی مانگیں گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں. تو ائمہ سلف نے لکھا ہے حاسد کے لیے اتنی بات کیا شرم کے لیے کافی نہیں ہے کہ حسد تو یہودی کرتے تھے، منافق کرتے تھے، قابیل نے کیا ہے اور ابلیس نے آدم سے کیا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہا کیجئے میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں اس کی مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھانے لگے، گروہ میں پھونک کے جادو کرنے والے گروہوں اور عورتوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد پہ اتر آئے. آخری ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا. امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 3 دوست جا رہے تھے اور ان کو خزانہ ملا، اور وہ خزانہ آپس میں تقسیم کرنے لگے. 3 ڈیریاں لگ گئیں اور 3 حصوں کے اندر وہ ڈیوائیڈ ہو گیا. اور پھر وہ مشورہ کر کے کہنے لگے کہ چلیں خزانہ بعد میں اٹھا کے اپنے اپنے گھر جائیں گے، پہلے ذرا مل کے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا تم کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے جا رہا تھا، راستے میں شیطان نے اس کے دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ 3 حصوں میں خزانہ تقسیم ہوگا، اگر تم کھانا لینے جا ہی رہے ہو وہاں سے زہر کی پڑیا بھی لے لو
کھانے کے اندر ملا لو، دونوں ساتھیوں کو کھلا دو تو تم اکیلے خزانے کے مالک بن جاؤ گے۔ اس نے کھانے کے اندر زہر ملایا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ایسے ہی کروں گا۔ ادھر ان دونوں ساتھیوں کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ خزانہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، وہ کیا تو ہوا ہی ہے۔ واپس آئے تو تم دونوں مل کے اس کی گردن دبوچ کے اس کو مار ڈالنا اور خزانہ 2 حصوں میں تم آپس میں آدھا آدھا لے جاؤ گے اور اس کا حصہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ایسے ہی کریں گے۔ وہ واپس آیا اور انہوں نے پہلے اس کی گردن دبوچی اور پھر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تینوں کی لاشیں تڑپتی رہیں اور خزانہ ادھر کا ادھر ہی رہ گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ زندگی بہت مختصر ہے، یاد کر لیا کریں کہ ہم نے رب کے پاس جانا ہے اور سب کچھ ادھر آ جائے گا۔ اور یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنائے، یہ بھی انسان کو اصل سے پاک کرتی ہے اور اللہ نے اپنے قرآن میں سکھائی۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور جتنے بھی ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں ان سب کو ہی معاف کر دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے پاک اور صاف کر دے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو بہت شکر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ کون کون چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یقیناً چاہتے ہیں، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرتے۔ ہم سارے چاہتے ہیں کہ اللہ بھی معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دو۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ آپ معاف کر دیں آج انشاءاللہ۔ کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، عزیز کو، ملنے والے کو اللہ آپ کا یہ وعدہ قبول فرما لے، آپ کو برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے ہاں قبول فرما لے۔ اس مسجد کے امام صاحب جناب حافظ نعیم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے۔ ہمارے روحانی بیٹے ہیں قاری اسلام اللہ صاحب، انہوں نے بہت زیادہ آپ کی طرف سے پیغامات دیے اور مسلسل رابطے میں رہے، ان کو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے جو یہاں بہت ہی پیارے بھائی بڑی محبت سے اعلان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی قبول فرمائے اور اعلان میں اصلاح کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو اس مسجد کے منتظمین ہیں اللہ ان کے انتظامات بھی قبول فرمائے، علماء و مشائخ جو ہے ان کا آنا بھی اللہ قبول فرمائے۔ آپ سب کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور رب کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ اور ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ لکھا نہیں ہے تو آپ دعا کر دیں بھائی محمد بلال سنیرا ان کے بعد اور اس کی ہمشیرہ کے لیے، اللہ ان کو شفا دے۔ آمین۔ ہماری کچھ بہنیں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے کہ امام مہدی کا نزول کیسے ہوگا اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں؟ یاد رکھیے امام مہدی کا نزول ایسے نہیں ہوگا جیسے ہم سمجھتے ہیں، ان کا نزول نہیں ہوگا، وہ باقاعدہ پیدا ہوں گے، وہ ایک فرد ہوں گے، ان کے والد بھی ہوں گے، ان کی والدہ بھی ہوں گی، وہ ایک عام انسانوں کی طرح ہوں گے،
اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑے بڑے کام لے گا. جب بڑے بڑے کام لے گا پوری دنیا میں خلافت کا ایک نظام قائم ہوگا، ہر جگہ عدل و انصاف کا پھیرا لہرانے لگے گا. ان کا نام امام کائنات علیہ السلام کے نام پہ ہوگا، اور امام کائنات علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے، عربی اور ہاشمی ہوں گے. یہ ساری نشانیاں ہیں، اور پتہ تب ہی چلے گا جب وہ باقاعدہ اتنا نظام قائم کر دیں گے کہ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. تو باقی نشانیاں بھی جب ساتھ ہوں گی کہ نام بھی ان کا امام کائنات والا، خاندان بھی ان کا بنو ہاشم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو خلافت کے قائم ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہی امام مہدی ہے. جو پہلے دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، جو پہلے دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے. سلف صالحین یہاں تک کہتے تھے اگر کوئی شخص امام مہدی تمہارے گھر کے آ کے دروازے پہ پہنچ کے دروازہ کھٹکا کے بھی گئے کہ میں امام مہدی ہوں، اس وقت تک نہ ماننا جب تک حدیث کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں پوری نہ ہو جائیں. اور ساری نشانیاں کیسے پوری ہوں گی کہ پوری دنیا کے اوپر وہ اسلام کو غالب کر دیں گے. تبھی اندازہ ہوگا کہ یہی وہ امام مہدی ہے، یہی وہ امام مہدی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کا صحیح فہم نصیب فرما دے. میاں عبدالعزیز رحمہ اللہ بزرگ اللہ تعالیٰ نرسری والے وفات پا گئے، جوان تھے، نوجوان بھائی عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بلال بھائی ان کی والدہ بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.